نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنایت اللہ خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام حضرت علامہ مولانا حق نواز صاحب زید مجدہ، محترم المقام استاد العلماء حضرت علامہ قاری بشیر احمد صاحب، دیگر جید علماء کرام، صوفیاء کرام، خوبصورت جامع محفل پاک، ہمارے نہایت ہی محب و مخلص دوست جناب انعام اللہ خان صاحب کے زیر تمام انعقاد پذیر ہے. دعا کرتے ہیں ان کی ذوق میں اضافہ فرمائے، ان کے علم میں عمل میں برکتیں فرمائے، اور جو یہ مذہبی ذوق رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے خانوادے کی دیگر افراد کو بھی اس پر کاربند رکھے. حضرات گرامی قدر، لمبی چوڑی تمہید کا موقع بھی نہیں ہے، چند باتیں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں بیان کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے والد گرامی ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کا شیڈول تھا، اس شیڈول میں یہ پروگرام شامل ہوتا ہے، لیکن وہ بزرگ ہیں، طبی علالت کی وجہ سے صرف کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد آئے تو کچھ طبیعت ناساز تھی، مجھے حکم فرمایا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آقا کی سیرت پاک پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تمہارے سامنے آپ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک پر عمل کرنے کا حکم تو دے دیا گیا. میرے آقا کی امت میں تو کچھ لوگ بادشاہ ہیں، کچھ لوگ وزیر ہیں، کچھ لوگ رعایا ہیں، کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ بڑے عہدے پر فائز، کچھ چھوٹے عہدے پر فائز. تو اب حکم تو آ گیا کہ ان کی سیرت پاک پر عمل کرو. تو آقا علیہ السلام شخصیت ایک ہے، اور امت میں کئی طبقات کے لوگ، جب امت میں کئی طبقات کے لوگ ہیں تو حضرات کرام قدر اب کیسے مینج کیا جائے، کیسے اس کا انتظام کیا جائے، سوچا جائے کہ کون کس طرح عمل کر سکتا ہے. حضرات کرام قدر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر پہلے غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا، نہ ہی شادی کی اور نہ ان کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات طیبہ پر غور کریں تو وہ بادشاہ تھے، اور اب وہ تو بادشاہ تھے، اب ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ایک عام بندہ زندگی کیسے گزارے؟ حضرات گرامی قدر، بلا تشبیہ و بلا مثال جب یہ باتیں آپ نے سمجھ لی تو آؤ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو دیکھیں کہ آپ نے اپنی 63 سالہ ظاہری حیات کیسے گزاری۔ حکم تو ہو گیا کہ سیرت پہ عمل کرو، تو آپ کی امت میں کچھ لوگ ہیں جو بادشاہ ہیں، کچھ وزیر ہیں، کوئی جرنیل ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ علماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، کچھ محدثین کرام ہیں، اور حضرات کرام قدر کا کئی لوگ ایسے ہیں جو روز کے مزدور ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، تو وہ کیسے زندگی پہ عمل کریں؟ حضرات کرام قدر اگر غور سے ہم دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو تو وہاں ایک اعلیٰ جرنیل بھی نظر آتا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو دیکھیں تو ایک بہت ہی قابل استاد نظر آتے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو دیکھیں تو ایک بہت بڑے حکیم اور ڈاکٹر نظر آتے ہیں۔ میرے آقا کی سیرت پاک کو غور سے دیکھیں تو حضرات کرام قدر بہت بڑے سائنسدان کی صورت میں میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ حضرات کرام قدر آپ غور کرتے جائیں میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک پہ تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی جو ظاہری حیات گزاری ہے جس پہلو کو بھی دیکھیں کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ ایک مزدور سے لے کر ایک بادشاہ تک، ایک ڈاکٹر سے لے کر ایک انجینئر تک، ایک فوج کے جرنیل سے لے کر ایک عام بندے تک، جو بندہ بھی میرے آقا کو فالو کرنا چاہے حضرات کرام قدر تو اس کو میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہر پہلو نظر آتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ہم لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ علامہ اقبال جب لندن پڑھنے گئے تھے تو ایک عورت آ گئی، اس نے کہا اقبال میں تیرے ساتھ پڑھتی ہوں، تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، پر میری شرط ہے آپ عیسائی ہو جائیں، کرسچینٹی اختیار کر لیں۔ تو علامہ اقبال نے آگے سے جواب دیا تھا کہ اے میرے ساتھ پڑھنے والی میری کلاس فیلو، میں تم سے شادی کیسے کروں؟ شادی کرنا تو ہمارے نبی کی سنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو سنت ہی نہیں ہے، اور تو کہتی ہے عیسائی ہو کہ مجھ سے شادی کر لے۔ تو تو اگر مسلمان ہو جا تو پھر ہمارے نبی کی سنت ہے شادی کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آپ دیکھیں گھر نظر نہیں آتا، تو اب جس نے شادی کر رکھی ہے وہ کیسے فالو کرتا؟ اب کوئی بیٹا ہے تو وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کسی کو باپ کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے تو کیسے فالو کرتا؟ کوئی اگر بھائی ہے، اس کا بھائی ہے تو وہ کیسے فالو کرتا کہ میرا بھائی سے بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، میرا بہن سے بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، میرا بیٹی سے رویہ کیسا ہونا چاہیے، میرا نواسے سے رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یار میرے سرکار کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ غور کریں تو اعلیٰ باپ مصطفیٰ نظر آتا ہے، اعلیٰ بیٹا مصطفیٰ نظر آتا ہے، اعلیٰ پوتا
حضرات کرام قدر، میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا کی سیرت پاک کو دیکھیں تو اس میں ہر پہلو نظر آتا ہے۔ آؤ ذرا آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں، وضاحت میں جائیں کہ کیسے سرکار کا ہر شعبے میں سرکار کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آؤ یار، سب سے پہلے میں نے ابتدا میں کہا تھا سرکار اعلیٰ جرنیل ہے۔ جرنیل وہ ہوتا ہے جو اپنی فوج کو لڑائے، اپنی فوج کے حالات جیسے بھی ہوں سامنے والے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور کامیابی حاصل کرے۔ آؤ تمہیں جنگ بدر میں لے جاتا ہوں، ادھر 313 صحابی ہیں، ادھر 1000۔ جب آپ غور کریں میرے آقا علیہ السلام کے پاس چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، اور آقا علیہ السلام کے پاس 313 صحابی ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، پر فتح کسی اور کو نہیں حاصل ہوتی۔ فتح حاصل ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے اصحاب کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ کمال کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی میرے آقا علیہ السلام کی پلاننگ ایسی تھی حضرات گرامی قدر کہ وہ پلاننگ جو ہے حضرات گرامی قدر 1000 کے مقابلے میں 313 جو ہے وہ فتح حاصل کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک جرنیل ہے وہ سرکار کی سیرت پاک کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہے تو جنگ بدر کے حالات پڑ جائے وہ اس کی زندگی آسان۔ اور اگر کوئی حضرات کرام قدر استاد ہے، شیخ الحدیث ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت پاک کی اس پہلی کو دیکھے جب میرے آقا علیہ السلام چبوترا ہے اصحاب صفا کا، پڑھنے والے صحابی ہیں، پڑھانے والا مصطفیٰ ہے۔ وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ پاک علم عطا فرماتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پڑھاتے کیسے ہیں؟ سرکار وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، صحابہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اصول ہے ایک کالج ہو، ایک سکول ہو، ایک ادارہ ہو، اس میں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ایک کلاس میں 40 50 یا 60 یا 30 لڑکے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قابل ہوں، سارے ماہر ہوں، ساروں کا A+ گریڈ آئے۔ طالب علم جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں، استاد پڑھانے والا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اندر کوالٹیاں رکھ دیتا ہے، پالش استاد کرتا ہے اس کو، تو سارے طالب علم جو ہیں ان میں ایک ہی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ کسی کے C گریڈ آتے ہیں، کسی کا B گریڈ، کسی کا A گریڈ، کسی کا A+ گریڈ، برابر کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ زیادہ قابل ہوتا ہے، کچھ کم قابل ہوتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، پر مصطفیٰ نے جن کو پڑھایا ہے وہ سارے اتنے قابل ہیں کہ مصطفیٰ بھی کہتا ہے میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چل پڑے گا تیری منزل آسان ہو جائے گا۔ مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں، اور خدا ان کے لیے کیا کہتا ہے جب سند دینے کی بات آتی ہے، جن کو مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، جو مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، پڑھانے والا کالی کملی والا ہے، پڑھنے والے صحابہ ہیں، سند دینے والا اللہ ہے، اور جب اللہ سند دینے پہ آتا ہے تو فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، سرکار کی سیرت پاک پر اگر ایک استاد اگر نگاہ ڈالے اور اس کو فالو کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی سرکار کی سیرت پاک عملی نمونہ ہے۔ دوستوں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ آؤ یار، ایک ڈاکٹر کیسے فالو کرے؟ غور کرو، میرے آقا نے فرمایا ہے آپ کہتے چائے پی یا دودھ پیا اور اس چائے یا دودھ میں مکھی گر گئی، مکھی کی ایک پر شفا ہے اور دوسری پر وبا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مکھی گر جائے، جب وہ گرتی ہے تو وبا والا پر جو ہوتی ہے اس کا پہلے اس دودھ میں یا چائے میں گرتا ہے، جس سے اس میں جراثیم آ جاتی ہے، اور دوسرے پر شفا ہے۔ جب آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ اس مکھی کو ایک ڈبکی دیں، پھر نکالیں، جب وہ شفا والا
فرمایا جس سے جراثیم نظر آتی ہیں. مچھی گرائی، چائے تھا، دودھ تھا، جو بھی تھا. اب اس نے جب گرا دی تو دیکھا غور کے ساتھ کہ اس میں جراثیم تھے، بیماری والے جراثیم تھے. اب اس نے اس کو ڈبویا. جب ڈبو کے باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے؟ جراثیم ختم ہو گئے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس کو یقین ہو گیا کہ اس وقت تو یہ مشین بھی نہ تھی جس کے ساتھ جراثیم نظر آ رہے تھے. کیا وجہ تھی؟ اب وہ مان گیا کہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ اللہ کا ایسا مقرب ہے، ایسا شان والا ہے. اللہ نے اسے تمام علوم دے کر بھیجا ہے، اور تمام علوم بھی دے کر بھیجا ہے، اور اللہ نے آخری نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. تو زندگی کے جس پہلو والا بھی ہے حضرات گرامی قدر، وہ میرے آقا کی سیرت کو سامنے رکھے، میرے آقا کی سیرت کو وہ فالو کر سکتا ہے. اور اب اگر ایک مزدور ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کو بھی تو حکم ہے نا میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک پر عمل کرے. تو یار وہ غزوہ خندق کے حالات پڑھ لیں. جب خندق کھودی جاتی ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام وہاں آتے ہیں، اور آپ پتھر اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ہے حضرات گرامی قدر، اور دیگر صحابہ کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں. اب حضرات گرامی قدر کوئی مزدور ہے تو وہ اگر سرکار کی سیرت پہ عمل کرنا چاہے تو سرکار نے وہاں کام کر کے اس مزدور کو بھی اپنی سیرت پہ عمل کرنے کا موقع. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں. شعبہ ہائے زندگی کوئی بھی ہے حضرات گرامی قدر، آپ میرے آقا کی سیرت پاک کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اور اگر ایک باپ ہے وہ اگر سرکار کی سیرت پاک پر عمل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ دیکھ لے میرے آقا کی فاطمہ سے محبت کیا ہے. حضرات کرام قدر، میں فاطمہ الزہرا میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، کالی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. حالات اس وقت کیا تھے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. اور مصطفیٰ پاک کے پاس جب بیٹی آتی ہے، سرکار اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر بچھا دیتے ہیں، اور میں فاطمہ الزہرا کو وہاں بٹھاتے ہیں اور فاطمہ الزہرا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ سیرت پاک کا وہ پہلو ہے جس کو ایک باپ فالو کر سکتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی بیٹی اور اولاد کے ساتھ اس کا رویہ سامنے. اور حضرات گرامی قدر، اب اگر کوئی بھائی ہے تو وہ کیسے اپنے بھائی سے رویہ اختیار کرے؟ وہ سرکار کی سیرت پاک کے کس پہلو کو دیکھے؟ یار وہ پڑھ لے میرے آقا کی مولا علی سے محبت کیا تھی. سرکار نے فرمایا دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بھائی ہے، تو میرا بھائی علی ہے. حضرات گرامی قدر، تو سرکار کا ان سے رویہ کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. سیرت پاک کی جس پہلو کی طرف جائیں تو کمال ہی کمال نظر آتا ہے، محبت ہی محبت نظر آتی ہے. حضرات گرامی قدر، اگر کوئی بھائی اگر سرکار کی سیرت کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگی گزارنا چاہے کہ ایک بہن کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، تو وہ پڑھ لے حضرت شیمہ کے ساتھ سرکار کا رویہ کیا تھا. 6000 مائی حلیمہ کے خاندان کے لوگ قید ہو جاتے ہیں. جب قید ہو جاتے ہیں، حضرت شیمہ پوچھتی ہیں یہاں کون ہے حکمران؟ کہا جاتا ہے حکمران کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، محمد مصطفیٰ ہے. حضرت شیمہ کہتی ہیں مجھے لے جائیے، میں ان سے ملاقات کرتی ہوں. ملاقات کرنے کے بعد جب ملاقات کروں گی تو ہمارے جو جوان ہوں گے ان کو وہ آزاد کر دیں گے. اب حضرت شیمہ جو سرکار کی ردائی بہن ہے، میرے آقا علیہ السلام کے پاس آتی ہیں. جب آتی ہیں
میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی چادر نیچے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیمہ کہتی ہیں میں بھائی اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے خاندان کے 6000 لوگ قید ہو چکے ہیں، آپ کے صحابہ نے قید کر رکھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت شیمہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جا میری بہن تو آئی ہے، میں نے 6000 بندے کو آزاد بھی کیا ہے اور یہ انعام و اکرام بھی تجھے پیش کیے ہیں۔ تو اب سرکار کی سیرت پاک کو دیکھ کر ایک بھائی کیسے مظاہرہ کرے اپنی بہن کے لیے؟ تو حضرات گرامی قدر کو دیکھ لے کہ سرکار کا رویہ حضرت شیمہ کے ساتھ کیسا تھا۔ اور وہ جو 6000 آئے تھے نا تو وہ بھی گئے نا، وہ بھی وہیں باہر کھڑے رہے، آزاد کر دیے گئے تو باہر کھڑے رہے۔ صحابہ نے پوچھا جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ایسے نہیں جائیں گے، جس نبی کے پاس آئے ہیں نا اس کا بہن کے ساتھ یہ رویہ ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہی جائیں گے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت پاک۔ ایسے تو حکم نہیں دیا گیا کہ تم سیرت پاک پہ عمل کرو۔ حضرات گرامی قدر کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی عام بندہ ہے، دنیا زندگی کی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ میرے آقا کی سیرت کو سامنے رکھ کر بآسانی زندگی گزار سکتا ہے اور زندگی میں اسے کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر بات یہاں تک پہنچی ہے، اپنی پوتے اور نواسوں کے ساتھ ایک دادا یا نانا کا کیا رویہ ہے؟ آؤ یار کسی اور سے نہیں پوچھتے، امام حسین کا رویہ مصطفیٰ کا کیا تھا؟ امام عالی مقام سے مصطفیٰ کا رویہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس امام عالی مقام امام حسین آتے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے آ کے پانی مانگتے، کہتے نانا پیاس لگی ہے پانی چاہیے۔ میرے آقا یہ نہیں فرماتے تھے فاطمہ اس کو پانی پلا دے، فضا اس کو پانی پلا دے، علی اس کو پانی پلا دے، بلکہ سرکار فرماتے آ حسین میری زبان چوس کر تو سیراب ہو جا۔ حضرات گرامی قدر جب امام عالی مقام امام حسین روتے تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت مئی فاطمہ الزہرا سے کہتے تھے اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، روتا حسین ہے تکلیف مجھ محمد کو پہنچتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات گرامی قدر پتہ چلتا ہے سرکار کی سیرت پاک کا کہ اپنی اولاد کی اولاد سے ایک دادا یا نانے کا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر سرکار کی سیرت کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی گزاریں تو آپ کو پتہ چلے کہ سرکار نے اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ رویہ کیا۔ یار زندگی کی جس شعبے کی طرف جانے کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ تو اب ایک بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہے سلطنت کے امور چلا رہا ہے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیا کرے، وہ کیسے سیرت پاک پہ عمل کرے؟ تو وہ پڑھ لے جس دن مکہ فتح ہوتا ہے مصطفیٰ آتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے اور کعبہ پاک کے بت گراتے ہیں اور کہتے ہیں جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب کعبے کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور وہاں حضرات کرام قدر جب تشریف لاتے ہیں تو کیا اعلان کرتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ فتح مکہ کا دن تھا اور اس دن وہ بھی آئے کھڑے تھے جن سے مصطفیٰ پاک نے ایک دن کعبہ کی چابی مانگی تھی، کعبہ کی چابی مانگی تھی کہ کعبہ کھول دے میں نے عبادت کرنی ہے اس میں۔ حضرات گرامی قدر اس نے کعبہ نہ کھولا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ آج وہ بھی آیا کھڑا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو چابی نہیں دی تھی تو کیا کریں گے میرے ساتھ۔ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، کعبے سے بتوں کو گرا دیا گیا ہے، 1,54,000 صحابہ کا لشکر ہے۔ اب مصطفیٰ پاک جو بہت بڑے بادشاہ کی صورت میں حضرات گرامی قدر وہاں جلوہ گر تھے، اب کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اس کے ذہن میں کئی خیال اٹھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام چابی مانگتے ہیں، وہ چابی لا کے سرکار کے سامنے، سرکار فرماتے ہیں یاد ہے میں نے ایک دن چابی مانگی تھی؟ نے کہا وہ یاد ہے۔
کہا آپ نے چابی نہیں دی تھی نا؟ کہا نہیں دی تھی، میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک دن چابی میرے پاس ہوگی، آج دیکھ چابی میرے پاس، میں جس کو عطا کروں۔ پر مصطفیٰ کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات کرام قدر چابی اس کے ہاتھ سے اٹھائی اور دوبارہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، کہا تو نے چابی نہ دی تھی، یہ چابی سوال قیامت تک تیری اولاد میں یہ چابی رہے گی۔ ایسا بادشاہ ہو تو حضرات کرام قدر مجھے بتاؤ، ایسا سلطنت کے امور چلانے والا کوئی ہو کہ اتنی پاور میں ہو اور اس کا بیہیویئر رویہ ایسا ہو حضرات کرام قدر۔ اب ایک بادشاہ ہے، اگر وہ مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا چاہے تو فتح مکہ کے حالات پڑھنے اس پہ بات باتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرات کرام قدر جس شعبے کی طرف جائیں مصطفیٰ پاک کی سیرت پاک میں کمال ہی کمال ہو رہا ہے۔ اعلیٰ استاد، اعلیٰ جرنیل، اعلیٰ سائنسدان، اعلیٰ ڈاکٹر، حضرات کرام قدر اعلیٰ بادشاہ اور حضرات کرام قدر اعلیٰ کام کرنے والے اور حضرات کرام قدر اعلیٰ باپ، اعلیٰ حضرات کرام قدر بھائی، اعلیٰ حضرات کرام قدر نانا، اور پھر یاری کو دیکھنی ہے تو صدیق اکبر سے رویہ تھی۔ آپ ہی تو یاریاں لگاتے ہو نا، تو دیکھو صدیق اکبر سے مصطفیٰ کی یاری کیسے تھی۔ اب کوئی بھی یار بنانا چاہتا ہے تو دیکھیں صدیق اکبر سے سرکار کا رویہ کیسا تھا۔ حضرات کرام قدر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پاک کے ساتھ ہے، اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام معراج سے واپس آئے تو آپ کے سوال کیا گیا، اور سوال کیا کیا گیا؟ سرکار نے فرمایا میں رات کو گیا، آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کر کے پھر لوٹا، اور جب لوٹا ہوں تو یہاں آیا تو پانی جو تھا وہ رکا ہوا تھا، وہیں سے چل پڑا، بستر گرم تھا وہیں سے ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، کنڈی جہاں رکی ہوئی تھی وہیں سے ہلنا شروع ہو گئی۔ تو اب کفار مکہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپس میں میٹنگ کی، کہا سب سے پہلے جائیں نا ابو بکر صدیق کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ حضرات کرام قدر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ابو بکر ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں لامکان تک گیا ہو، آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس گیا ہو، پھر لامکان تک، پھر وہاں سے آیا ہو تو بستر بھی گرم ہو، کنڈی بھی جو ہے وہ ہل رہی ہو، رکی ہو ایسے ہی، اور پانی جو رکا ہوا وہ چل پڑے گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے غور کیا کہ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اگر ایک ہستی ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، وہ فرماتے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ سرکار تک جب خبر پہنچی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تو صرف ابو بکر نہیں ہے، تو صدیق بھی ہے یار۔ حضرات کرام قدر یاری دیکھنی ہے تو ابو بکر اور مصطفیٰ کی دیکھ۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا تھا ہجرت کی رات ابو بکر میرے ساتھ ہوگا، اور جب ہجرت کی رات آتی ہے سرکار جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے دروازے پہ اور کہتے ہیں ابو بکر آج ہجرت کی رات ہے چلے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں آئیے ہم چلے، تشریف لے جائیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہتے ہیں میرے آقا کی قدم رکتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر تجھ کو خبر تھی کہ آج ہجرت کی رات ہے؟ نہ تو نے بیگ اٹھایا، نہ کپڑے چینج کیے، نہ بستر لیا، اور جانا شہر چھوڑ کے ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور تو تیار بیٹھا ہے کہتا ہے ابھی چلو، تجھ کو خبر تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کرتے ہیں حضور میں تیار ہوں۔ کہا مجھے کیسے خبر تھی؟ سرکار مجھے خبر نہیں تھی، پر ایک دن آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا ہجرت کی رات ابو بکر میرے ساتھ ہوگا۔ آج یہ جو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، جب بھی رات آتی ہے ابو بکر تیار ہو کے بیٹھتا ہے، کالی کملی والا آئے گا کہے گا ہجرت کرنی ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ ایسا یار حضرات کرام قدر کوئی ہو تو بتاؤ، ایسی دوستی ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ زبان سے سنا ہے
حضر میں ہے تو ابو بکر حضر میں ہے، سرکار سفر میں ہے تو ابو بکر سفر میں ہے، سرکار غار میں ہے تو ابو بکر غار میں ہے، اور سرکار مزار میں ہے تو ابو بکر مزار میں ہے۔ دوستو جدھر مصطفیٰ گئے وہاں گئے۔ تو آپ بھی تو دوستیاں لگاتی ہو، اب دوست بنانا ہے تو اس صورت میں بناؤ، مصطفیٰ کی سیرت کو سامنے رکھ کر بناؤ، پھر دوستی میں مزہ آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں کو ذکر و اذکار کا شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے ذکر و اذکار کا، تو اب ایک زیادہ ذکر کرنے والا ہے تو وہ کیا ہے، وہ کیسے سیرت پہ والا علیحدگی میں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہتا ہے تو وہ سرکار کی سیرت پہ کیسے عمل کرے، تو وہ چلا جائے غار ثور کی زندگی کے حصے میں۔ جب کوئی نہیں ہے وہاں مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے اور رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں، رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ زندگی بتاتی ہے، کوئی اکیلے میں ذکر کرنا چاہے، جس طرح مصطفیٰ نے غار میں ذکر کیا ہے ایسا ذکر کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا مصطفیٰ پاک کی سیرت پاک کا یہ پہلو کیسا ہے۔ جس شعبے کی طرف جائیں یار، میں مختصر بیان کروں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے جیسے میرے آقا کو عظمت دی ہے، جیسے میرے آقا کو رفعت دی ہے، جیسے میرے آقا کو شان دیا ہے، حضرات گرامی قدر دنیا کے کوئی شعبے کا مالک ہے میرے آقا کی سیرت کو سامنے رکھے، زندگی گزارے، حضرات گرامی قدر اس کو کمال ہی کمال ملتا جائے گا۔ اب میں نے عرض کیا کوئی جرنیل ہے تو وہ جنگ بدر کے حالات دیکھتے ہیں، کوئی حضرات گرامی قدر استاد ہے تو وہ اصحاب صفا کا چبوترے کی جو ہے مصطفیٰ جب بیٹھ کے پڑھاتے تھے وہاں چلا جائے، اسے پتہ چل جائے گا مصطفیٰ پڑھانے والا کیسا۔ حضرات گرامی قدر، میں کیا کیا شعبے بیان کروں، کیا کیا حکمتیں بیان کروں۔ میرے آقا علیہ السلام اب ڈاکٹر کی طرف جائیں، حکمت کی طرف جائیں، حکیم ہے وہ کیا کریں، ڈاکٹر تو میں نے سائنسدان بتا دیا، حکمت کیسے۔ ایک بندہ آ گیا میرے آقا علیہ السلام کے پاس، کہا اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا، بیمار ہو، پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد پانی میں ملا کے پلاؤ۔ اس نے پیا، پھر حضرات گرامی قدر اس نے سرکار نے حال پوچھا تو کہا ابھی طبیعت ٹھیک نہیں، سرکار نے فرمایا پھر تو شہد پانی میں ملا، پھر پیا حضرات گرامی قدر، پھر سرکار نے حال پوچھا تو کہا کہ ابھی تو مکمل ٹھیک نہیں ہوا، سرکار نے فرمایا پھر پی، جب تیسری دفعہ پیتا ہے حضرات گرامی قدر تو اس کا پیٹ کا سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت کس نے سکھائی؟ سرکار کی سیرت پاک کا جو پہلو بھی ہے حضرات گرامی قدر آپ سامنے رکھیں، جس شعبے میں بھی ہیں آپ کو کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ ایک عام بندے سے لے کر ایک بادشاہ تک، ایک عام زندگی گزارنے والے سے لے کر ایک کسی شعبے کو لیڈ کرنے والے تک، آپ جس کو بھی دیکھیں حضرات گرامی قدر وہ سیرت کو دیکھیں، سیرت پہ عمل کریں، کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ اور بات میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کی چل رہی ہے، آپ نے ساری ہر شعبے کو میں نے مد نظر رکھ کر گفتگو کی، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو سیرت پاک ہے تمہاری لیے بہترین نمونہ ہے۔ سرکار کا رویہ کیسا تھا، سرکار کا طریقہ کیسا تھا، سرکار کا انداز کیسے تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا انداز اپنے جو فالوور تھے ان کے ساتھ کیسا تھا، کمال ہی کمال ہے یار۔ جس شعبے کو بھی دیکھیں حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت نے سرکار جیسا کسی شعبے میں، ہر شعبے میں کمال ہے۔ اب ایک بات اور کرتا جاؤں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی حسین بھی نہیں ہے یار۔ اختتام ہے تقریر کا میری کا، حسن و جمال مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر مصطفیٰ کا حسن کیسا، مصطفیٰ کیسے، یوسف کی انگلیاں کٹتی ہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جن پہ گردنیں کٹتی ہیں، مصطفیٰ پہ گردنیں کٹتی ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن جو ہوگا جلوہ نما،
مصطفیٰ پاک کا حسن و جمال کیا تھا، والضحیٰ قرآن نے کہہ کے بتایا، چاش کے وقت کی سورج کی قسم، کیسا ہوتا ہے وہ سورج؟ کبھی دیکھا ہے؟ چاش کے وقت کی سورج پہ غور کرو کیسا ہوتا ہے یار، اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اس میں چمک بھی ہوتی ہے، اور اس میں گلابی پن بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کے چہرے کو چاش کی سورج کی تشبیہ دے رہا والضحیٰ کہتے ہیں، اور ان کی حسن و جمال کا کیا عالم جانا۔ معیشہ رات کو بیٹھی ہیں، سوئی گم ہوتی ہے، سوئی گم ہوتی ہے، جب سوئی گم ہوتی ہے میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں کمرے میں، کہا عائشہ کیا تلاش کرتی ہو؟ کہا سوئی پیچھے گر گئی ہے، نظر نہیں آتی، اندھیرا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں مسکرا پڑے مصطفیٰ پاک، آپ کے دندان پاک سے ایسی روشنی نکلی، زمین پر پڑی ہوئی سوئی عائشہ کہتی ہیں مجھے نظر آ گئی۔ ایسا حسن و جمال والا ہو تو کوئی یاد، سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کمالات، ساروں کے جتنے کمالات تھے وہ سرکار کے اندر رکھ کر دنیا میں بھیج دیا۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کی سیرت پاک کو سامنے رکھ کر زندگی کا ہر بندہ، ہر پہلو والا اس کو اپنا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ میرا آنا، آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی انعام اللہ خان صاحب کی ذوق میں اضافہ فرمائے، اور سب دوستوں کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔